دوسری بات فرمائی اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو، آپ نے فرمایا دوسری بات اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بڑی عجیب جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے ذرہ برابر معمولی درجے کا کوئی عمل ہو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو کہ دھتکار دیا جائے کہ یہ معمولی کا عمل ہے۔ ہاں معلوم نہیں کب اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کا وقت ہو، ہاں قانون اس کا یہ گناہ پر سزا دینا ہے، لیکن اللہ پاک قانون کے علاوہ اس کی رحمت وسیع ہے۔ فرمایا جس وقت اللہ چاہے آپ کے معمولی عمل پر آپ کو نواز دے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کاموں میں سے کسی کام ہو چھوٹا کیوں نہ ہو، نظر میں آنے والا کم کیوں نہ ہو، اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے اللہ پاک نے یہ ایک دستور بھی رکھا ہے، جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا اور مزید توفیق اللہ پاک عطا فرما لیتا ہے۔ جب ایک آدمی نیکی کو چھوڑ لیتا ہے تو پھر اس اللہ پاک اس سے توفیق سلب کر لیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک خاتون تھی، فرمایا انتہائی بد کردار تھی، فاحشہ عورت تھی، اس کا یہی کسب تھا، فرمایا اس کا یہی عمل تھا، انتہائی وہ بد کردار حامل خاتون تھی۔ فرمایا ایک دفعہ اس طرح ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک کنویں کے پاس آئی، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور اس نے پانی پی لیا، اور جو ہی پانی پی لیا تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ہی کنویں کے منڈیر میں ایک کتا ہے جو اپنی زبان کو گیلی مٹی کے ساتھ وہ لگا رہا ہے، چاٹ رہا ہے۔ اس خاتون نے سمجھا کہ اس کو شاید پیاس لگی ہے اور اس کو ضرورت ہے، اور جس طرح کہ مجھے ضرورت تھی پیاس کی میں نے پیاس بجھا لی، لیکن اب وہ پانی انتہائی گہرا ہے جس میں آسانی سے یہ نہیں جا سکتا، نہ اس سے نکالنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ فرمایا اس خاتون نے یہ کر لیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اگرچہ بے زبان ہے، کتا ہے، نجس ہے۔ فرمایا اس نے کہا کہ ابھی کیا کروں کہ اس کو پانی پلانا ہے، کوئی اور چیز اس کو نظر نہیں آئی۔ فرمایا اس نے اپنا موزہ چمڑے کا اس کو اتارا اور نیچے پانی میں اپنے رسی سے چادر بنا کر اس کو پانی کو کھینچا، اس کتے کو پلایا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فاحشہ کی، اس بد کردار خاتون کی اللہ پاک یہاں اس عمل کی ایسے قدردانی فرمائی، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما لی۔ اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ خاتون اگر اس بات کی سوچ وچار کر لیتی کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے عمل ایسے کیے ہیں جو میں جہنم کی سزا کے مستحق ہوں، یہ چھوٹا سا عمل میرے زندگی میں کیا انقلاب برپا کر لے گا، کیا تبدیلی لے کر آئے گا، میرے عمل کے اوپر کیا اس کا اثر انداز ہوگا، اگر وہ دھتکار لیتی تو کوئی کیا ہوتی، لیکن اس عمل کی قدردانی کی۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ ایک نیکی ہے لیکن کرنا چاہیے۔ فرمایا اس نے وہ کر لیا، اللہ پاک یہاں اس کی قدردانی ہوئی، یہی اس کے لیے جنت کا سبب بنا۔ تو کسی بھی انسان نیکی کو، جس طرح کہ حضرت جابر بن مسلم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کسی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی سن لیجیے، اسی طرح کوئی گناہ ہو وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو کہ آدمی اس کو یہ سمجھ کے کر لے چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا، بعض اوقات وہی گناہ انسان کے لیے جہنم کا سبب بن جاتا ہے، یہی جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ اور خصوصاً پھر اس کے بھی یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ خاص کر جو نوجوان نسل ہو یا ویسے بھی آپس میں گپ شپ میں ہو، سوشل میڈیا پر آپس میں وہ کر لیتے ہیں، اس کو ایک معمولی مذاق کا معمولی گناہ سمجھ کر وہ کر لیتا ہے، کسی مخلوق کے ساتھ کسی بھی دین کے حصے کے بارے میں کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا یہ نہ ہو اللہ کے ہاں شاید یہی آپ کے لیے وبال کا سبب ہو، یہی آپ کے لیے جان کا خطرہ، ہلاکت کا سبب ہو۔ پھر اس سے بھی دور کی بات یہ کہ آپ اس کو اپنے اس گناہ پر، اس عمل پر لوگوں کو گواہ بھی بنا رہے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔